نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ دورہ قرآن 2022 آج ہم اس میں پارہ نمبر 17 اقترب للناس اس کو کریں گے۔ لوگوں کو حساب کے قریب آنے کی خبر بھی دی گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہم فی غفلت موردون، اور وہ غفلتوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ دعاؤں کی طاقت میں ہمارا جو موضوع ہوگا اس بارے میں وہ مناجات انبیاء، کیسے منتیں سماجتیں کرتے تھے۔ یعنی مناجات اگر کسی کو مشکل لگے نا تو منتیں، ترلے، منت سماجت اردو میں بھی بولتے ہیں، یعنی چپکے چپکے نجوا، چپکے سے باتیں کرنا۔ پچھلے پارے میں حضرت زکریا کا بھی انداز پڑا ہے۔ تو 17واں پارہ کیا ہے؟ اصل میں تو انبیاء کرام کے نام ہے۔ پہلی سورت ہی سورت الانبیاء ہے، جس میں اللہ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کی دعائیں ہمیں دی ہیں۔ یعنی اس پارے میں ہم دعا کی طاقت نہیں، دعاؤں کی طاقت دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ مشن بھی ہے۔ آپ پورا قرآن کھول لیجئے، آپ کو انبیاء کرام کی ڈیٹ آف برتھ کہیں نہیں ملتی، ڈیٹ آف ڈیتھ کہیں نہیں ملتی، ان کے نبی بنانے کا دن یا اس دن یوم الزینہ کا کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ ہاں ملتا ہے تو انبیاء کرام کا مشن، آپ کا تعلق باللہ اور دعائیں کرنے کا انداز ہے۔ اور آج امت مسلمہ کو یہ پارہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ پہلی آیت میں فی غفلت موردون کی خبر ہے کہ امت کا حال غفلت والا ہے۔ تو سورت الحج کے بالکل اینڈ پہ پارے کے جو آخری آیات ہے، اگر آپ دیکھیں گے 77 سے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان والے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکیاں کرو، خیر پھیلاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کے راستے میں ویسی محنت کرو، ویسی جد و جہد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ کیونکہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے تم کو چن لیا اور تمہارے لیے دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ کون سا دین؟ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ۔ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، من قبل، اس سے بھی پہلے، وفی ھذا، اور اس میں بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول ہو گواہ تم پر، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم بن جاؤ لوگوں کے لیے گواہ۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ واعتصموا باللہ ھو مولاکم فنعم المولی ونعم النصیر، پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور سب مل کر اللہ کو تھام لو، وہ تمہارا مولا ہے، وہی بہترین مولا اور وہی بہترین مددگار ہے۔ ان دونوں کو جوڑ لیجئے تو آج کا جو مضمون بنتا ہے وہ کیا ہے کہ انبیاء اپنے حصے کا کام کر گئے، ان کی پوری زندگیاں ہمارے لیے سبق تھیں۔ تو آج اس بارے میں ہم انبیاء کرام کی زندگی دیکھیں گے، حیات انبیاء اور ممات انبیاء۔ یہ سارے جملے آپ اپنے دل پہ بھی لکھ لیں اور تختیوں پہ لکھ لیجئے کہ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے معاملات کو جانتے جائیں گے، آپ کو یقین آ جائے گا کہ وہ زندگی جو انہوں نے گزاری، جس کا انہوں نے پیغام دیا، جس کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی بات تھی، وہ آج ہماری نہیں رہی۔ افسوس کی بات ہے۔ تو غفلتوں کے پردوں کو چاک کرنے کے لیے ہم آج اس بارے میں انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں گے اور خاص طور پہ آپ کی دعاؤں کو دیکھیں گے، اور یہ دعائیں مانگتے ہوئے، ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے ضرور ہی ہم محاسبہ کریں گے کہ کیا ہماری آج دعائیں تو نہیں بدل گئی۔ اور جب دل بدلتے ہیں تو دعائیں بدل جاتی ہیں۔ یہ لکھ لیں، آپ کا دنیا میں کسی سے دل مل جائے تو آپ اسی سے ہی مانگتے ہیں، نمک دینا، چینی دینا، پتی دینا۔ شوہر بیوی کا اچھا تعلق ہے، ذرا 20 دینا، 25 دینا۔ شوہر بیوی سے کہتا ہے پانی دے دو، چائے بنا دو، کھانا دے دو، لیکن اگر کبھی خدا نہ خواستہ ناراضگی ہو جائے تو مانگتے؟ تو لکھیے، دعائیں آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق کا پول کھولتی ہیں۔ دعائیں کیا ہیں؟ وہ آپ کی زندگی کو اللہ کے رخ
پہ اللہ کی محبت کی طرف لانے اور بلانے کا ایک ذریعہ ہیں۔ ہم جتنا اللہ تعالیٰ سے قربت رکھیں گے، ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مراسم اور تعلقات خوبصورت ہوں گے، ہم صرف خود مانگیں گے۔ میں کیوں کسی اور کو بولوں؟ میں کیوں کہوں؟ میں خود مانگ لوں گی۔ اور اگر لڑائی ہو، جھگڑا ہو، جب باپ سے کو کھانا کھا لے، ماں سے کو روٹی بنا دے۔ یہ انداز ہے وسیلے کا، یہ انداز ہے انڈائریکٹ۔ انبیاء کرام کے اس پورے سلسلے سے جو ہمیں قرآن پاک میں پہلے بھی دکھ رہا ہے اور آج اور بھی ہم دیکھیں گے، اس میں ہم دعا مانگنا بھی سیکھیں گے کہ کیسے وہ دعائیں مانگ کر چلے گے۔ اور اگر ہر نبی کی زندگی سے ایک سبق ڈھونڈ لینا، ہم صرف ایک سبق، تو وہ بھی بہت ہے۔ تو ہم اس میں معروف آیت کریمہ بھی پڑھیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں تیرے سوا۔ ایسے لگتا ہے بندہ بچھ ہی جاتا ہے اللہ پہ، اتنا اعتبار ہے بندے کو کہ اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہی بات کہ ابا آپ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ اور ذرا میاں غصہ کرے کبھی پیسے کے لین دین پہ تو بیوی بھی کہتی ہے کہ پھر بتائیے میں کس سے مانگوں؟ کیا باپ سے مانگوں؟ کیا بھائیوں کو کہوں؟ اچھا لگے گا آپ کو؟ یعنی انسانی تعلقات میں ایک چاشنی ہوتی ہے، رشتوں کے اندر ایک مٹھاس ہوتی ہے۔ جب بندوں کے بندوں سے تعلق میں کچھ مٹھاس ہو تو اس کا اثر دکھے، اور اگر دل میلے ہوں تو اس کا بھی اثر دکھے، تو کیا اللہ کے ساتھ آپ کے میرے تعلق کے بناؤ اور بگاڑ کا اثر نہیں دکھے گا؟ دونوں سے دکھتا ہے۔ میں خود مانگ لوں گی، وہ میرا رب ہے، وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رازق ہے، وہ میرا مولا ہے، وہ میرا نصیر ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا رحمان، میرا رحیم۔ آپ 99 نیمز اسی پیار سے ٹون سے بولتے تھے، ربی ربی ربی۔ آپ انبیاء کرام کے اس سارے سلسلے سے جو دیکھیں گے کہ انبیاء کرام نے براہ راست اللہ سے مانگا۔ آج ہم پڑھیں گے مثلاً، چلیے آپ کو تعارف کرا دیتی ہوں۔ تو آج کی دعاؤں میں سورۃ الانبیاء کی آیت 88 ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی کا پیٹ، سمندر کا پیٹ، اندھیروں پہ اندھیرے، غم کے اندھیروں میں یونس جو مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیے گئے، ان کی پکار سن کے فرشتوں کو بھی تھوڑی سی جان پہچان ہوئی کہ یہ آواز تو جانی پہچانی ہے، اور بعد میں کہا ہاں یہ وہی ہے جو خوشی کے دنوں میں بھی پکارتا تھا، یہ کوئی نئی آواز نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام سے سیکھنے کے نقطوں میں لکھیے پہلا نقطہ کہ اللہ کے نبیوں نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا، کسی کو بیچ میں نہیں ڈالا۔ ابھی ہر دعا کو اس جملے کے اوپر رکھ کر دیکھیے گا۔ دوسری بات ہے خوشیوں میں بھی پکارا، تبھی تو غموں میں آسانی سے پکار لیا۔ ہم کسی کو صرف تکلیفوں، دکھوں، بیماریوں اور موتوں کی خبریں دیں اور شادی اور دوسرے دعوتوں میں اس کو نہ بلائیں تو کیسا لگے گا؟ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ کچھ اسی قسم کا رکھتے ہیں کہ بس کوئی تکلیف آ گئی تو اس کو پکارا، اور خوشی آئی تو بھول ہی گئے۔ اس وقت کہتے ہیں جو میں دیا گیا انما اوتیتہ علی علم، میرا اپنا زور بازو ہے، یہ تو میں اپنے علم پہ ہوں۔ تو آئیے ذرا انبیاء کرام کی دعاؤں کے آئینے میں ہم دیکھتے ہیں کس کو۔ سب سے پہلے آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا تھی۔ یونس کون تھے؟ ان سے سیکھنے کی بات۔ آج آپ کو ہر نبی سے ایک ایک لیسن لے کے دیتی ہوں، باقی جنرل تو بہت سارے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے نینوا نام کی ایک بستی کی طرف مقرر کیا کہ جا کر وہاں اللہ کا پیغام دیجئے۔ تھوڑے مصروف ہوں گے، تھوڑے بزی ہوں گے، تھوڑے ایٹیٹیوڈ والے ہوں گے، تھوڑا کیئرلیس ایٹیٹیوڈ تھا، دعوت کا کوئی رسپانس اتنا خاطر خواہ نہ ہوا۔ حضرت یونس سے یہ خطا ہو گئی، حضرت یونس یہ سمجھے کہ یہ قوم نہیں مانے گی، ان تیلوں میں کوئی تیل نہیں ہے، اور وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر دعوت اللہ کا کام بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہ اللہ سے گائیڈ لائن نہیں لی ہوئی تھی، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ یاد رکھیے انبیاء کرام ہوں یا داعی دین ہوں یا آپ اور میں کمٹمنٹ کر کے کسی انصار اللہ یا کسی ذمہ داری کے منصب پہ آ چکے ہیں، جب ہم کوئی کام لے لیتے ہیں تو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ پیغام ہے، یہ اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ تھی۔ حضرت یونس چلے گئے، ناراض ہو گئے قوم سے، اور جا کر دریا میں بیٹھے، اور اللہ نے وہیں جا کر کشتی میں سے مچھلی کے پیٹ میں گزار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں کی فیس ویلیو پہ مت رہو،
کبھی کبھی اندر ہدایت کی طلب جاگ چکی ہوتی ہے، آپ کے بچوں کے، آپ کے بھائیوں کے، آپ کے بیٹوں کے، آپ کے دوسروں کے، جن کو بھی آپ پکار رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں تھک گئی، کوئی فائدہ نہیں، یہ تو پتھر ہیں، یہ تو ایسے ہیں. نہیں، آپ کوشش کرتے رہیے، اللہ کے حکم کا انتظار کیجیے. تو حضرت یونس سے آپ اور میں کیا سیکھتے ہیں کہ کام ادھورے نہیں چھوڑنے. جب اللہ نے آپ کو کسی کام پہ ڈال جو دیا تو پھر کوئی بھی نتیجہ نکلے، آپ سے اچھا ہو رہا ہے کہ برا ہو رہا ہے، کرنا آپ نہیں ہے. کوئی نتیجہ ٹھیک ہے نہیں غلط، یعنی بیچ میں نہیں چھوڑو. یعنی ان کا کوڈ ورڈ لکھ دیجیے، کاموں کو بیچ میں نہیں چھوڑو. ادھوری کوششیں پچھلی کوششوں کو بھی ضائع کر دیتی ہیں. 5 نمازیں نہ کوئی پڑھے، 2 پڑھے، 3 پڑھے تو باقی بھی ضائع ہو جاتی ہیں. تو ادھوری کوششوں کے پورے نتائج کل قیامت کے دن نہیں ملیں گے. اور خاص طور پہ پھر اس میں لا الہ الا انت، کچھ مانگنے کی چیز ہی نہیں. تو ہے، تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں. کیا دکھوں کو دور کرنے والا، تکلیفوں کو دور کرنے والا، پاک ہے تو. انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، ظلم تو میرے سے ہوا. ہم اپنی سہیلیوں کو جمع کرتے ہیں، پھر انہیں کہتے ہیں کہ آ کے 1.25 دفعہ آیت کریمہ پڑھ دو. معروف طریقہ ہے، میں اس پہ کوئی تنقید نہیں کروں گی، اس کو میرا کوئی پرسنل ویو نہ کہیے گا، میں صرف آپ کے انٹلیکٹ کو ذرا سا چھیڑنا چاہتی ہوں. حضرت یونس کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں. سبحانہ کا دوسری بات، یعنی پہلے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی، الوہیت، اور پھر پاکی، سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ہوں ظالم. مراد یہ ہے کہ اللہ جو آج تکلیف آ گئی، میاں کی جاب چلی گئی، بچہ بیمار ہو گیا، کوئی مشکل پڑ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی چوری ہو گئی، کوئی بچی کی شادی ہونے والی تھی، کوئی گڑبڑ ہو گئی، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں. اللہ مجھے پتا ہے کہ یہ تکلیف میرے کسی گناہ کی وجہ سے پہنچی ہے، تو معاف کر دے. اب آپ کی 10 سہیلیاں آئیں، آپ سب کے سامنے نمبر گٹھلیاں رکھتے ہیں، وہ نہیں ملتی بادام رکھ دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا تو 500 دانے کی تصویر رکھ دیتے ہیں. آپ کی دوست کیا پڑھے گی؟ یہی پڑھے گی نا. وہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں ظالم ہوں. پڑھائی تو وہ آپ کے لیے کر رہی تھی، سموسے، جلیبی، دہی بھلے تو آپ نے منگائے اس کے لیے، ان کو دہاڑی پہ لگا کر کچن میں تو آپ گھس گئیں. تو ان کو کہنا کیا چاہیے؟ اب عربی میں نہ بولوں نا تو اردو میں کیا کہنا چاہیے؟ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، پاک ہے تو، اور میری یہ سہیلی ظالم ہے. آپ کا نام بولے، عفت ظالم ہے، بشرا ظالم ہے، نوشین ظالم ہے. اور یہ ذرا اردو میں پڑھ کے دیکھیں، پھر دیکھیں ذرا آپ اس کو دہی بڑے کھلاتے ہیں کہ نہیں. سیدھی سی بات ہے، گل ہی مک گئی. واللہ بغیر تعصب کے میری اس بات کو سمجھیے. ہم جو سنتے آتے ہیں نا ہمیں وہی اچھا لگتا ہے، تو بات ہی غلط ہو گئی. یہ تو ایسے ہوا کہ پیسے آپ اس کو دے رہے تھے کہ میرے اکاؤنٹ میں ڈال دو، اور ماشاءاللہ آپ کے شہزادے نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیے، کیونکہ اماں نے دے دی. اس نے کہا اب میرے اکاؤنٹ سے اماں نکال کے دیکھیں. میاں صاحب کو اپنے کا یہ $200 جا کے ذرا میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں. پتہ چلا کہ وہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر لے کے 200 اور نکال کے بھی لے گئے. آپ کی میری نیکیاں کوئی اور نہ لے جائے. واللہ پیار ہے، جہاں دل میں محبت ہے، میرے دل میں آپ کے لیے درد ہے. درہ قرآن میں اگر یہ باتیں نہ بھی چھیڑی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگوں نے ترجمہ سننا ہوتا، چلے گا جی اس پارہ ہو گیا ختم. پر میں نہیں اپنے آپ کو معاف کروں گی. آپ اپنے تعلق باللہ کو کیوں دوسروں کے ہاتھ میں دیتے ہیں؟ اپنا کوڈ ورڈ دیتے ہیں کسی کو، اپنا پاسورڈ دیتے ہیں کسی کو، اپنے جندرے کی چابی دیتے ہیں کسی کو. تو آپ نے اپنی دعاؤں کا خزانہ اللہ کو دیا، بلکہ آپ سچی بات ہے اپنی چغلیاں دے رہے ہیں لوگوں کو کہ کوئی گناہ تو میں نے کی ہے. آپ کو میں ایک مثال سے بات سمجھاتی ہوں. دیکھیں دوسرے کو دعا کے لیے کہنا مسنون ہے. آپ کو شروع میں الحمدللہ جو 4 دن کے سیشنز دیے گئے زاد الخیر، اس میں یہ کلیئر ہو گیا موضوع. جنہوں نے نہیں سنا وہ اس سال کا زاد الخیر سن لیں، سارا دعاؤں سے متعلق تھا. دعاؤں کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کو کہنا دعا کے لیے اور پوری بات نہ بتانی. مثال لیجئے، حکیم صاحب کے پاس کوئی جاتا ہے اور کہتا ہے حکیم صاحب پیٹ میں درد بڑا. آپ وہ پوچھتے ہیں ہوا کیا، کھایا کیا تھا اور کتنا کھایا تھا. یہ نہیں بتاتے آپ کہ رات کو پائے کھائے تھے اور کھائے بھی تگڑے تھے، اور ساتھ اس کے نان بھی کھا لیا تھا موٹا سا، اور اوپر سے خوب دودھ پتی والی کڑی ہوئی چائے بھی پی لی تھی. پھر کہا میٹھا نہیں بنایا تو گاجروں کا حلوہ بھی کھا لیا تھا. تو وہ پیٹ ہے کہ کوئی گٹر ہے؟ کچھ تو بولے گا. یہ نہیں بتاتا. تو کیا حکیم اس کا علاج کرے گا؟
جب آپ حکیم یا ڈاکٹر کو وجہ نہ بتائیں کہ آج ذرا رات کو جو وہ چنے کھائے تھے نا وہ سخت تھے، بھوک لگی تھی زیادہ ہی کھا لیے، اب ڈاکٹر کو آپ جب وجہ نہیں بتاتے تو وہ سوچے گا کہ آپ کو شاید اپینڈکس کا درد ہے، ہو سکتا ہے نا، وہ سوچ سکتا ہے کہ آپ کو ڈائریا ہے یا قبض ہے، 100 قسم کی باتیں وہ غریب سوچے گا۔ ہم جب لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو تو ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ ویسے میں نے رات کو کچھ دیکھ لیا تھا، کچھ نظر چلی گئی تھی اور میں نے کچھ ایسا کام کر لیا میں بتا نہیں سکتی، پھر پوری بات بتائیے۔ آدھی بات بتا کر آپ دعا کرائیں گے، انی کنت من الظالمین کا موضوع ختم ہوا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 پہ چلیے، اور وہ کیا ہے؟ 1.25 کتنا ہوتا ہے؟ 1,25,000۔ بعد میں بیٹھ کے نا ذرا فگرز لکھیے گا۔ 1,25,000 بار آپ ایک آیت پڑھتے ہیں، اور آیت کو چھوٹی نہیں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرا لئے 10 سیکنڈ تو لگے ہیں۔ قرآن پاک کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں؟ 6,200 سے اوپر ہے۔ یہ جب ہم 6,600 کہتے ہیں نا، اس کو چھوڑ دیجئے، اب کئی چیزوں کو سامنے کر کے جو گنتی آتی ہے نا وہ 600 سے کم ہے، تو آپ صرف وہ 600 بھی نکال دیں، 200 بھی نکال دیں، 6,000۔ یہاں کتنے تھاؤزینڈ ہیں؟ 100,000 پلس 25، 1,00,000 ہو گئے 100,000 اور 25 اوپر لگا، 125,000 آیتیں ریورس۔ کتنے قرآن پڑھنے کے برابر ہوا آپ کو پتہ ہے؟ ابھی ضرب لگا کر دیکھ لیں، تقسیم کر دیجئے 1,25,000 کو 6,000 سے، آپ نے کوئی 10-12 قرآن پڑھوائے اپنی بیچاری سہیلیوں سے، وہ تو مفت میں آپ کا پڑھ پڑھ کے تو دہی بلوں پہ راضی ہو گئی، پیسے دے کے بلاتے تو پر آور آپ کو 10 یورو تو دینے پڑنے تھے، اور جتنی کٹھی کی ہر ایک کو 10-10 یورو دیتے تو یہ تو آپ کے 2,000 یورو دیتے تو پھر آپ کی دیہڑی پوری ہونی تھی اگلے کی۔ کیسا دین بوجھل کر دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ الاعراف میں آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ توق اور وہ بندھن اور وہ بوجھ اور وہ گٹھریاں جو لوگوں نے کندھوں میں ڈالی تھی اس کو اتارنے آئے تھے، تو ذرا سا بعد میں اس پہ غور کیجئے گا۔ ایک دفعہ چپکے سے، مچھلی کا پیٹ ہے، وہاں دانے تھے، گٹلیاں تھیں، تسبیحاں تھیں، کوئی لوگوں کو جمع کیا تھا؟ وہ عاجزی کوئی نہیں، وہ انی کنت من الظالمین نہیں، یونس سمجھ گئے کہ میں بیچ میں کام چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور یہاں لکھیے، میں نے اس پہ ریسنٹلی ہماری حجت اللہ البالغہ میں ایک پورا سیشن دیا ہوا ہے، آج بڑا دل کر رہا تھا وہی دوں، لیکن میں نے ٹچ ہی نہیں کیا اس کو کہ پھر تو وہی ہو جاتا صرف۔ نمبر 1، انی کنت من الظالمین، ہو گئی بات پوری۔ 1.25 پڑھ لیا تو بیٹھے رہتے مچھلی کے پیٹ میں یا چلے جاتے واپس؟ اللہ نے کہا گو بیک ٹو نینوا۔ کچھ گناہ، کچھ جرم، کچھ کمٹمنٹس توڑنا اتنا شدید ہوتا ہے کہ 1.25 نہیں 500 لاکھ بار بھی پڑھ لیجئے تلافی نہیں ہوگی، جبکہ کب واپس جا کے دوبارہ اسی قوم میں کام کرو۔ کیسے میں آپ کو چھوڑ کے بیچ میں چلی جاؤں عمرے پہ بھی؟ میں اٹھوں اور نکلوں جاؤں، بھائی میرا دل بھر گیا، میں نہیں مجھے ناروے یاد آ رہا ہے، میں اگلے پارے ناروے والوں سے کروں گی، تو جیسے وہ سن رہے ہیں آپ بھی سن لیں۔ میں کر سکتی ہوں؟ میری نظر میں یہ جرم عظیم ہوگا۔ ایک دفعہ میں نے آپ کا ٹرسٹ توڑ دیا، آپ دوبارہ نہیں کریں گے۔ دیکھیں بشری کمزوریاں اپنی جگہ، ہر ایک انسان ہے نا، میں نہیں کہتی میں آپ کا حق دے پا رہی ہوں، لیکن میں اپنی جگہ پہ کھڑی ہوں۔ ہم کتنے آرام سے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں ایک جاب ملتی ہے، ہم کہتے ہیں بھاڑ میں جائے یہ دین کا کام، یہ تو فالتو تھا، ٹوٹا تھا، یہ تو اضافے تھے، یہ تو ایڈ آن تھا، نہیں مجھے ایکسٹراز نہیں چاہیے، مجھے بس برگر دے دو۔ ہم اس کو چپس اور فرائز اور کوک اور ڈرنک سمجھ کے پھینکتے ہیں۔ واللہ اللہ کے ہاں آپ کی میری صرف اسی چیز کی قدر ہے، کوئی نیکی نہیں بندے کو دکھتی اللہ کے آگے، صرف یہ آتا ہے کہ اللہ کھڑے ہیں، دھارا صحیح طرف بہے یا الٹے رخ پہ بہے، آپ نے دین دنیا کے ساتھ لے کے چلنے میں دنیا کا نقصان ہو، کوئی خوش ہے کوئی ناراض، کوئی جیے کہ کوئی مرا ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ میں کھڑی ہوں، اور یہ گواہیاں دیں گے تو اللہ کیا نظر ہوگی؟ اللہ کا ہوگا۔ مجھے آج ادھر بیٹھے ہوئے اپنے ہی فیملی میں ایک خوشی کا موقع اور ایک غم کا موقع یاد آ گیا ہے پچھلے چند 1-2 سالوں کے اندر، کہ جدھر کھڑے ہو کے اللہ کو کہا تھا کہ میں اپنی یہ کمٹمنٹ نہیں چھوڑوں گی، میں اپنی کمٹمنٹ پوری کروں گی، خوشی ہے تو وہ ہو جائے گی، اور اسی طرح غم بھی آتے ہیں، ہم بھی رشتہ داروں والے ہیں، ہم بھی پیار کرنے والوں میں رہتے ہیں، تو کیا میرے بغیر وہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، پر یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے برڈز دی ہے، میں نے زبان دی ہے، دعائیں یہ ہوتی ہیں اللہ کی جو منہ سے نکال رہے ہیں نا، یہ کوئی موت زندگی نہ آ جائے، مجھے ہی نہ کچھ ہو جائے، میرے گھر والوں کو نہ کچھ ہو جائے، اللہ کام اپنا نہیں چھوڑنا،
بس یہ ہے کام. یونس نے دعا تو مانگ لی، ہم بھی منگوا لیتے ہیں. تو وہ پھر برے کام چھوڑیے، واپس جائیے. تو بہرحال بات سمجھ میں آنے کی ہے اگر ہم سمجھ جائیں کہ یونس علیہ السلام سے میں نے اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرنا سیکھا. صرف بیٹھ کے زبان سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دعا کر دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اچھا کچھ کہا سنا ہو تو معاف کر دے. یہ فراڈ ہے، یہ صرف ایک لفاظی ہے، میری نظر میں اس سے زیادہ نہیں ہے. اگر آپ سنجیدگی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اپنی کمٹمنٹ پہ واپس آ جائیے. اگر آپ کو احساس ہو گیا تو، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں. اگر آپ کو لگتا ہے آئی واز رائٹ تو ٹھیک ہے، پھر میرا فیصلہ ٹھیک تھا. آپ کہتے ہیں کہ انی کنت من الظالمین، بس اس میں لا لگا لیجئے. انی لا کنت من الظالمین، میں کوئی نہیں ہوں ظالمہ. یاد رکھیے اللہ کے دین کو کھیل نہ بنائیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسجدیں الگ ہو رہی ہیں آج مسلمانوں کی. ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین ہے آج ہمارا. یہ سیاستدان جو کھیل کھیلتے ہیں آج کل چل رہے ہیں نا ارد گرد، وہ اس کو برا کہتا ہے، وہ اس کو برا. وہ جب بندہ حکومت میں تھا تو سارے اس کو برا کہتے تھے، اور اب سارے اس کو اچھا کہتے ہیں. تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. لڑکی بھی جب گھر چھوڑ جاتی ہے پھر سمجھ آتا ہے چل کوئی بات نہیں، تھا تو صحیح نہ، بیٹھی رہتی، میں کیوں آگے باہر، مجھے آگے کون سا مل گیا ہے. تو میں ادھر رہتی شاید آج وہ ٹھیک ہو چکا ہوتا. حالانکہ وہ ٹھیک نہیں تھا آنا، لیکن آپ کو کبھی نہ کبھی ریگریٹ ضرور آئے گا. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم دین کو کھیل نہ سمجھیں. جتنا آپ اس دین سے پیار کرتے جائیں گے اللہ کی رحمتیں آپ پہ آئیں گی. پھر کیسے واپس گیا، آپ کو پتہ کیا ہوا تھا؟ یہ قوم یونس کی کہانی سنا دوں آج کی سٹوری میں. پہلے ایک نہیں مانا، یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے اور رو دو کے توبہ تلا کر کے واپس آئے، ساری بستی مان گئی. آپ کہتے ہیں یہ گوشت نہیں گال رہا، آپ اس کو نا ہلکی آنچ پہ کر کے چھوڑ دے اور آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دے، چولہا ہی نہ جلائیں. آپ جا کر دیکھیں گے کئی دفعہ رکے ہوئے کام اچانک نہیں ہوتے. چابی ملی نہیں رہی پھر مل گئی، ہے نا. آگے چلتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کوئی معبود نہیں تیرے سوا، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا. آپ پڑھ چکے ہیں یہ دعا سورۃ الاعراف کے 24 میں. آپ کو آیت کریمہ اور اس دونوں میں ایک کامن تھنگ مل رہی ہے، ظلمنا انفسنا. آدم باپ ہے، یونس بیٹا ہے، دونوں کو ایک سبق ایک ہی پتا ہے کہ ظلم میں نہیں کیا. جس دن میں اور آپ یہ سمجھ گئے دعاؤں سے زیادہ اصلاح کرنے کی ضرورت پڑے گی، چل پڑیں گے. تو آدم علیہ السلام کی یہ خطا، یہ دعا آپ کو مجھے کیا سکھاتی ہے؟ کہ تم ابلیس کو برا نہ کہو. میرا دل ہی نہیں کرتا میں کوئی اختلافی موضوع پر چھیڑوں، لیکن دنیا میں کامن ہے. حضرت آدم کہتے ربی محمد، رب موسیٰ، موسیٰ کا واسطہ، محمد کا واسطہ، عیسیٰ کا واسطہ. باپ تھے، ان کو پتا تھا میری نسل میں یہ بچے آنے ہیں. ربنا، اور نام پتا کیوں کہا کہ بیوی بھی ساتھ تھی، ورنہ ربی ربی ہر نبی پکارا ہے ربی میرا رب. کتنا پیار ہے ربی میں اپنی طریقے سے. اچھا ظلم نان پوسا نا کی جگہ کیا ہونی تھی یہ دعا؟ ظلم کیا ابلیس نے. اللہ تو نے کیوں بنایا، اللہ ابلیس کتنا برا، اللہ ابلیس نے مجھے جنت سے نکالا. پھر ہم کوئی روتے ہیں، پھر ہم کوئی دعائیاں دیتے ہیں. سارے شہر میں بدنام کر دیتے اپنے شوہر کو کہ اس نے تو میری زندگی جیرن کر دی، یہ ہے ہی نکما، یہ ہے ہی نکٹو. صبح اٹھ کے وہ سر پہ دوپٹہ رکھ کے تو ادھر سے اٹھ کے ادھر ادھر. وہ اصل میں ہم اپنے شوہر کے گناہ معاف کرانے جاتے ہیں، یا ساس کے گناہ یا بہو کے گناہ معاف کراتے ہیں. ظلمنا انفسنا، میرا قصور، مجھے بخش، میرے پہ رحم کر، ورنہ میں خسارے میں. ابلیس کا تو ذکر ہی نہیں. تو کیا سیکھا کہ جب بھی کبھی آپ کو ایون کسی دوسرے کے ٹیمپٹ کرنے سے بھی کوئی تکلیف ہو تو قصور اپنا مانیے. آگے چلتے ہیں حضرت نوح کی دعا. سورۃ قمر آیت 11 میں ہم پڑھیں گے 27ویں پارے میں. فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ. تب اس نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ میں یقیناً مغلوب ہوں، پس میری مدد کر. اس میں سیکھنے کی کیا بات ہے؟ 950 سال، 950 years اللہ کے رستے میں کھڑے رہنا اور ایسی قوم کو پکارنا کہ جن کے اندر ذرا سی بھی لچک نہ ہو. آپ پڑھیں گے سورۃ قمر میں اللہ کہتا ہے میرا وہ نوح جس کو ڈانٹا گیا، اپنے منہ پہ کپڑے رکھ لیتے تھے،
کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، منہ پیچھے کر لیتے تھے، کہتے تھے شکل بھی نہ دکھاؤ۔ تو جب اس کیفیت میں بندہ آ جائے کہ لگتا ہے کہ کوئی سننے کو تیار نہیں، تو آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے مالک تو میری مدد فرما۔ اور پھر حضرت ابراہیم کی دعا، ربی ہب لی من الصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پہلی دعا سورۃ صافات آیت 101 میں ہے، اور دوسری جو سورۃ البقرہ 128 میں، اور پارہ 13واں جو تھا۔ تو حضرت ابراہیم کی دعائیں 41 سے 42، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اپنے نمازوں کی، اپنے بچوں کی اور اپنے ماں باپ کی نمازی ہونے کی بھی، اور ساتھ ہی ساتھ بخشش کی دعائیں مانگتے ہوئے کیا پتہ چلا کہ ابراہیم نے ساری زندگی اپنے رب کو پکارا۔ اتنے اتار چڑھاؤ آئے ابراہیم کی زندگی میں کہ آج بھی آپ پڑھیں گے قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر پڑھا تھا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی سے ایک سبق دے دیتی ہوں آپ کو، کم سے کم ایک نسل کو صحرا نوردی کرنی پڑے گی۔ جیسے بیٹے کو بچپن میں صحراؤں میں چھوڑا ہے، اسماعیل اور اس کی ماں کو، اسماعیل اور اسماعیل کو صحراؤں میں چھوڑا، اللہ کا گھر آباد کرنے کے لیے بڑھاپے میں اپنے گھر کو بے آباد کیا۔ آج اگر ٹوڈے 2022 کو ہم شروع کریں کہ ہم نے امت کی کیفیت بدلوانی ہے، دنیا کے حالات بدلنے ہیں، ایک نسل جو اس وقت آپ کی گود میں ہے، اس بچے کو ویسے پالیے جیسے بی بی ہاجرہ نے اسماعیل کو پالا تھا۔ صبر کرائے نا، ہمارا بچہ رونے لگ جائے ہماری جان پہ پڑ جاتی، وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے بچہ اور وہ کہہ رہی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اللہ محبت کی وہ یادگاریں قائم رکھتا ہے، تو ہمیں بھی کم از کم ایک نسل کو یہ لاڈ سے، یہ چاؤ سے، یہ ٹھنکی پنکی، یہ ٹنکل پنکل، یہ کپڑے، یہ جوتے، یہ کھانے سے نکالنا پڑے گا۔ لے جائیں ان کو صحراؤں میں، سارے ان کے گیجٹ بند کر دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آج جا کے کر دیں، بات سمجھا کرے پوری، ورنہ میں نہیں کروں گی۔ گھر جا کے آپ نے کہنا باجی نے کہا ہے کہ سارے فون توڑ دو، میں نے کوئی نہیں کہا، غلط ہے، لیکن یہ سوچ پیدا کر اپنے بچوں کو رف اینڈ ٹف پالیے۔ گرمی سردی چھوڑ دیں ان کو، سردی میں باہر کھلا کچھ نہیں ہوتا، اور پینے دیں ان کو مٹی ملا پانی، کچھ بھی نہیں ہونا ان کو۔ یہ جو ہم نے وہ کہتے ہیں نا کہ منتیں کر کر کے تیری ہم نے تجھے بگاڑ دیا، یہ ہم نے اپنے بچوں کو خود بگاڑا۔ بچے کو تو پیدا ہوتے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کھانے بھی بکتے ہیں اور یہ کپڑے بھی، اور ایک ایک جوتا جو ہے وہ 1,000 یورو کا ملتا ہے۔ ایک ماں کہنے لگی میرا بیٹا جوتا لے کے آیا ہے، یہ دیکھے شاید 750 یورو کی پرچی تھی۔ تو میں نے کہا پاؤں میں پہنے گا؟ کہتی دل تو میرا کہہ رہا تھا اس کے سر پہ مارو، اور 2-3 دن کے بعد کہتی رولر ہے، کیونکہ اس پہ کوئی کانٹا لگا ہوا تو کوئی کچھ لگا ہوا۔ چلتے کن رستوں پہ ہو؟ ان جوتوں سے تم نے مسجدوں کے رستے لینے یا کلبوں کے لینے؟ نسلوں کو ٹھیک کیجئے۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ابراہیم کی طرح پھر ہمارا بھی ذکر خیر بعد میں رہے، اور یہ وہ نسل ہے جو اس وقت ہر ماں کی گود میں ہے، وہ 1 سال کا بچہ ہے، 6 ماہ کا ہے، 2 ماہ کا، یا 8 یا 20 سال کا ہو چکا ہے، جدھر سے جس ایج سے بچے کی تربیت کر سکتے ہیں کرنی شروع کر دیں، انشاءاللہ اگلی نسل مسلمانوں کی ہوگی۔ اور ہوائیں چلی ہوئی ہیں اس وقت۔ آج کی ماں تھوڑی اویئرڈ ہے، اور وہی ماں اویئرڈ ہے جس نے قرآن پڑھ لیا، تو ماں کے ہاتھ میں قرآن دے دیجئے۔ اس سال ایک نیت کریں ساسے، میں نے اپنی ہر بہو کو قرآن کے کورس میں ڈالنا ہے، میں بچے سنبھالوں گی اور یہ میری بہو جا کر وہاں بیٹھ کر پڑھے۔ ہر ماں اپنی بیٹی کی شادی سے پہلے اس کو قرآن پہ ڈال دے۔ یہ کل ہم نے اناؤنس کیا البرکہ اور کلاسز اور کورسز، کھویریز آ رہی ہیں الحمدللہ کہ کیا اگر دوسرے ملک سے بچیاں چلی جائیں تو یہ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں؟ تو آپ جائیے، جدھر مرضی چلے جائیں آپ لوگ۔ کیا آپ اپنے بچی کو اگر یورپ کے کسی دوسرے ملک میں ڈاکٹر بننے کے لیے بھیج سکتے ہیں، تو کیا آپ اس کو انسان بننے کے لیے، قرآن کے لیے 1 سال کے لیے کہیں نہیں بھیج سکتے؟ اور وہ بھی وہ جو آپ کے اپنے ملک ہیں، خود جا کے ساتھ رہ لیجئے۔ ادھر کہیں ملتا ہے تو لے لے، لیکن میں نے دیکھا ماحول بدلے بغیر بات نہیں بدلتی۔
تو بہرحال آگے چلتے ہیں. حضرت لوط کی دعا عنکبوت 31 میں آئے گی. رب انصرنی علی القوم المفسدین. حضرت لوط کی یہ دعا آج کے ان لوگوں کو ذہن میں رکھ کر کہ جو غیر فطری کاموں میں پڑیں آپ بھی مانگیے. رب انصرنی علی القوم المفسدین. اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. میں تو اپنے رنج اور غم کی دعا صرف اللہ کے سامنے کرتا ہوں. اور یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اس میں کہ تم اپنے دکھ اللہ کے سوا کسی کو نہ سناؤ. اور حضرت یعقوب سے سیکھنا ہے تو یہ سیکھے کہ بگڑی سے بگڑی اولاد سے تعلق کبھی نہ توڑیں. اور جب آپ موسیٰ علیہ السلام پہ آتے ہیں تو ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. سورۃ قصص 25 میں یہ آیت آئے گی اے میرے رب یقیناً میں ہر اچھی چیز کے لیے جو تم میری طرف نازل کر دے فقیر ہوں. یعنی روٹی کپڑا مکان سب کچھ چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام سے سیکھنے کا کام کیا ہے کہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے نا وہ غلام تھی اور حکمران سر پہ فرعون کے نام پہ مسلط تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ڈوبنے کا یا اس کو تباہ ہونے کا انتظار نہیں کیا یا اس کو تباہ کرنے کا انتظار نہیں کیا، دعوت کا کام شروع کر دیا. یہ پیغام ہے حضرت موسیٰ کی زندگی سے کہ ہر طرف تمہیں آئیڈیل حالات نہیں ملیں گے، دعوت کا کام نہیں چھوڑنا، چاہے وہ بکا فرعون ہے یا نمرود ہے. آج ہم ایجیٹیشنز اور مظاہرے اور دھاندلیاں اور شاید ایک اور کیا وہ دھرنے احتجاج، موسیٰ نے ایسی کوئی پالیسی نہیں اختیار کی. انہوں نے چپ کے دعوت دینی شروع کر دی اور ایک دن فرعون کے دربار میں پہنچ گئے. ہم کہتے ہیں پہلے ظلم ختم کرو پھر دعوت دیں گے، ادھر ہمارا قبضہ کوئی نہیں ادھر نہیں. دعوت دینے کے لیے آپ کو کس غلبے کی ضرورت ہے؟ تو لہٰذا اللہ کے آگے فقیر بن کر کھڑے ہو گئے. اور طٰہٰ 26-29 میں قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. موسیٰ کی دعا علم کو پانے کی، سینے کھولنے کی. آپ کو جب لگتا ہے کہ کوئی آپ کی بات نہیں سمجھ سکے گا، آپ کی بات نہیں مان سکتا، تو آپ بھی یہ دعائیں مانگیے اپنے زبان کی گروں کو کھلوانے کی. پھر اعراف 126 انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین. تو ہی ہمارا ولی ہے بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے. کیا پتہ چلا ہماری تو دعائیں بھی نہیں نبیوں سے ملتی. یہ جب میں پڑھ رہی تھی نا وہ سماکم المسلمین، اللہ کہتا ہے میں نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا، تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم تو نام کے مسلمان بھی نہیں رہے، ہم نے نام بھی کسی فرقے اور مسلک کا لگا لیا. تو کیا آپ کو نبیوں کی ان دعاؤں سے محسوس ہو رہا ہے کہ نبی تو کچھ اور ہی تھے؟ حضرت داؤد کی دعا پڑھ لیجئے، پڑھ کر آئے ہیں سورہ بقرہ 251 میں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب ہم پر صبر نازل کر دے اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر. خبریں جو سنتے رہتے ہیں اور اسپیشل بلیٹنز پڑھتے سنتے ہیں، دعائیں مانگیے. کیا آپ کا رب دوسروں پہ آپ کو غالب نہیں کر سکتا؟ اور سلیمان علیہ السلام کی دعا سورۃ نمبر 20 ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. کیا پتہ چلا کہ بادشاہ ہونے کے باوجود پھر بھی نبیوں کو اللہ سے مانگنے کی ضرورت پڑتی تھی اور وہ اچھے کام کرنے کی اور نعمتوں کے شکریہ کی دعائیں مانگتے تھے. اللہ نے بتا دیا کہ نبی بھی بن گیا کوئی تو اللہ سے بے نیاز نہیں رہ سکتا. اور پھر حضرت ایوب کی دعا ہم آج کے اس بارے میں پڑھیں گے. انبیاء 84 انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. مجھے سخت اذیت پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک نبی کی دعا آپ کو بتاتی ہے کہ اگر بیماری لمبی بھی ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا. حضرت زکریا کی دعا دیکھیے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ ذریت عطا فرما، تو بہت دعاؤں کو سننے والا ہے. کسی پیر کے پاس نہیں گئے، کسی فقیر کے پاس نہیں گئے، کسی کا پلو نہیں پکڑا، کہیں جا کر وہ چادر دی چڑھائی کہ بچہ چاہیے. پیراں دیتا نہیں کہا، اللہ دیتا، رب دیتا. کوئی دے سکتا نہیں جب تک اللہ نہ چاہے.
تو آپ دیکھیں گے کہ ان دعاؤں کے آئینے میں آپ کو ایک بات تو سمجھ آ گئی ہے نا کہ ہر نبی نے براہ راست مانگا، خود مانگا اور پھر اللہ سے مانگا، اور جب اللہ نے دیا تو شکر اسی نے ادا کیا۔ تو یہ تو چند آپ کو صرف ہنٹس دیے ہیں اس بات کے کہ آپ کو مجھے دعائیں مانگنا آ جائے۔ ہم جتنا انبیاء کرام کے دعاؤں کے طریقوں کو دیکھتے ہیں نا تو ہمارے لیے ایک بات بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ قبول اسی نے کرنا ہے، مانگنا اپنے میں نے ہے اور دینا اس نے ہے۔ کسی اور انسان کے دل میں بھی اگر کچھ آئے گا تو وہ رب ہی اس کے دل میں ڈالے گا، تو سیدھا ہی اس کا در نہ کھٹکھٹا لیا جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پاس کوئی گیا اور کچھ مانگنے لگا، کہا میں نے کچھ مانگنا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹھ جو، بادشاہ مصروف ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھا، باہر بیٹھا، اب کیا نہیں انتظار کرتے ہوئے، کہا وہ کر کیا رہا ہے؟ کہا ذرا دیکھ لو اندر۔ تو دروازے سے جھانک کر دیکھا تو بادشاہ جائے نماز پہ بیٹھا رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ کہنے لگا میں کتنا نہ سمجھوں، میں اس سے مانگنے آیا ہوں جو خود کتنی دیر سے کسی اور سے مانگ رہا ہے، تو میں ڈائریکٹ نہ لے لوں۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ لے لو سستا ملے گا، بیچ والی پارٹی کو نکال دو، پراپرٹی ڈیلر کو نکال دو، ہاں مہنگی ہو جاتی ہے چیز، اور اصلی چیز لینی ہے تو وہاں جاؤ جہاں سے ملنی ہے۔ تو کیا آپ رب سے مانگ کر مایوس ہوں گے؟ نہیں۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ آج ہم اپنی دعاؤں کو اور اپنی کوششوں کو دیکھیں گے۔ کوششیں نبیوں کی 100% تھی اللہ کے رستے میں، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے پہ، اور اس کے بعد اللہ نے ہر ایک کو مختلف طریقے پہ آزمایا۔ اپنی بے قراریاں دکھاتے تھے کہ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے، اور پھر یقین کتنا تھا، اخلاص کتنا تھا، دل حاضر کر کے نیکیاں کر کے کوئی احسان جتلانے والی بات نہیں، بلکہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کیسے ان کی جبین نیاز اپنے رب کے سامنے جھکتی تھی، وہ سارا دن اللہ کے رستوں میں بھاگنے والے اور راتوں کو اللہ کے آگے رونے والے بن کر پھر بھی پکارتے تھے تو اپنے رب کو پکارتے تھے۔ تو آپ کو مجھے بھی اس موضوع کو مزید سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کا طریقہ قرآن ہے، کوئی شارٹ کورس نہیں ہے۔ قرآن پڑھتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی حاجات اس بڑے کے سامنے رکھ کر وہ کتنے آسان تھے۔ ایک طرف حضرت آدم کی بے تابیاں دیکھیں، اور ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے آپ کو ہلکا جاننا محسوس کیا، اور پھر ہم حضرت یعقوب کی آہوزاریاں دیکھتے ہیں، اور یوسف جیل کی کال کوٹریوں میں دعائیں کرتے ہیں، اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی مجبوریاں ہیں تو ایک طرف یونس علیہ السلام کی بے قراریاں ہیں، اور ایک طرف سلیمان آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دنیا کا بادشاہ بھی کوئی بن جائے پھر بھی اللہ سے اس کو کام پڑھتے جائیں گے، اور پھر حضرت ایوب کی معذوریاں، اور انتہائی ناتما اور بڑھاپے میں زکریا علیہ السلام کا دعائیں مانگنا، اور یہ ساری دعائیں مانگ کر انہوں نے یہ دکھا دیا کہ آپ نے میں نے بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ان ساری دعاؤں کو قبول کرے جو ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی ہیں، جو ہماری زبانوں پہ ہیں، جو دوسرے ہمارے لیے مانگ رہے ہیں، جو دوسرے مانگتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات کر دوں، منہ پہ آئی گئی ہے، آپ دیکھیے کہ کبھی آپ خود اتنی نہیں مانگتے، آپ مصروف بڑے ہوتے ہیں یا کانٹینٹ بڑے ہوتے ہیں، دوسرے مانگتے ہیں، جیسے مائیں مانگتی ہیں، ماں کا تو کام ہی دعا مانگنا ہے، باپ دعا دیتے ہیں، اسی طرح سے جو محبت کرتے ہیں وہ دعائیں دیتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا دوسروں کی آپ کے حق میں مانگی ہوئی دعا براہ راست آپ کو لگتی ہے یا بالواسطہ لگتی ہے۔ مثلا کوئی آپ کے لیے اولاد مانگتا ہے، آپ کو اولاد نہیں ملتی، لیکن اولاد سے زیادہ فرما بردار لوگ مل جاتے ہیں، اس سے زیادہ محبت کرنے والے مل جاتے ہیں۔ اولاد تو کیا بعد میں صدقہ جاریہ بنے گی، وہ آپ کے سونے چاندی کی کیا حفاظت کرے گی، آپ کے پلاٹوں اور آپ کی حویلیوں کی، جو آپ کے بعد آپ کے علمی وارث شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں میرے حق میں اور میری دعائیں آپ کے حق میں قبول کرے۔